قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے پروگرام خصائص و شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خادم حاضر ہے۔ یہ کتنی پر نور ساعتیں ہیں، یہ کتنے پرکیف لمحات ہیں کہ جن میں ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، اور عاشقوں کے دلوں کی جو کیفیات ہیں وہ بڑی عجیب تر ہیں۔ اور آج خصائص و شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عاشق زار کا اور اس کے ساتھ سوال کرنے والے کے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس عاشق نے اتنا خوبصورت دل فریب پیرائے میں عظمت رسول، عزت رسول، نصرت رسول اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مراتب کو بیان کیا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں اس درود تاج کو وظیفہ جاں بنا لیا گیا کہ عاشق شب و روز اس درود تاج کا وظیفہ کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فقط یہ وجہ ہے کہ اس میں خصائص و شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر لیا گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا ایک عاشق سے کہ ہمہ وقت اپنے حبیب کی باتیں کرتے ہو، اپنے کریم کے تذکار جمیلہ کو چھیڑ لیتے ہو، ہمہ وقت اپنے رسول کی باتیں کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم وہ کتنی شان والے ہیں، وہ کتنے مقام والے ہیں، وہ کتنی رفعت والے ہیں، وہ کتنے خصائص و شمائل والے ہیں۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، کہتے ہیں تمہیں ان سے کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، ان کے شان کی بلندیاں کیا ہیں، مقام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، کہتے ہیں جن کی اتنی شان ہے ان کی سرداری کہاں تک ہے؟ کیا دو چار قبیلوں تک ہے، دو چار ملکوں تک ہے، یا چند خطہ یا رضی پر ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، سید العرب والعجم، وہ عربوں کے بھی سردار ہیں، وہ عجموں کے بھی سردار ہیں، وہ کائنات کے سردار ہیں۔ کہتے ہیں ان کے جسم کی کیا شان ہے؟ کہتے ہیں کیا بتاؤں کہ جن کے جسم اطہر سے بہنے والا پسینہ جو ہے وہ عطر بن جاتا ہے اور ہر چیز کو معطر کر دیتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ان کی شان کیا ہے؟ جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، کہتے ہیں ان کے خد و خال تو بتا۔ کہتے شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم، کہتے ہیں ان کے شمائل۔ شمائل کیسے؟ ہمارا پروگرام ہے نا خصائص و شمائل، تو بے شمائل کی گنتی تو تب ہو جب دو چار یا ان کی تعداد میں آتے ہوں، اور جب لاتعداد ہو جائیں تو پھر گنتی کا شمار نہیں آتا۔ کہتے ہیں جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، کہتے ہیں جو اتنی شان والے ہیں، جو اتنے شمائل والے ہیں، جو اتنی عظمت والے ہیں، جو اتنی رفعت والے ہیں، جو اتنی مقبولیت والے ہیں، بتا انہوں نے اپنے ساتھ کوئی محافظ بھی رکھے ہیں، کوئی گن مینز بھی رکھے ہیں،
ان کی حفاظت کرنے والے کوئی لوگ ہیں، آدمی ہیں؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، جن کے غلاموں میں، جن کے خادموں میں صدیق اکبر جیسے لوگ موجود ہوں، فاروق اعظم موجود ہوں، عثمان ذو النورین موجود ہوں، مولا علی شیر خدا موجود ہوں، عشرہ مبشرہ ان کے غلاموں میں ہوں، بدر والے ان کے غلاموں میں ہوں، احد والے ان کے غلاموں میں ہوں، میں ان کو کیا ضرورت کسی کو اپنا گن مین رکھنے کی؟ واللہ عاصمہ، اللہ ان کا محافظ ہے۔ کہتا ہے جن کا محافظ اللہ ہے، بتا ان کے خادم کون ہیں؟ تو کہتے ہیں اگر 1 2 4 کی گنتی کروں تو یہ شمار میں نہیں آئے گی، تو میں نوریوں کے سردار طائر سدرہ کی بات کرتا ہوں، وجبریل خادمہ، جبریل بھی ان کا خادم ہے۔ کہتے ہیں اگر جن کا جبرائیل خادم ہے، وہ سواری کون سی استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں نادان، اگر 10 50 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر تک جانا ہو، 1000 کلومیٹر تک جانا ہو تو گاڑی لینی پڑتی ہے، اگر 10,000 کی بلندی پر جانا ہو تو ہوائی جہاز کا وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ لیکن ان کی شان، ان کا مقام، ان کی رفعت کہ والبراق مرکبہ، جن کی سواری براق ہے۔ کہتا ہے جن کی اتنی برق رفتار، تیز رفتار سواری ہے جن کی کہ براق کی جہاں نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے، اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر وہ جاتے ہیں۔ آخر ان کا سفر کہاں تک کا ہے؟ کہتے ہیں والمعراج سفرہ، معراج کا سفر ہے، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ۔ کہتے ہیں جن کی اتنی شان ہے، بتا ان کی سرداری کن لوگوں پر ہے؟ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین۔ کہتا ہے اتنے بلند و بالا مقام والے ہیں جو، بتا ان کی دوستی، ان کی محبت، ان کا یارانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ تو وہ عاشق کہتا ہے یہی تو بات ہے کہ جب مقام دیکھیں تو وہ وراء الورا ہے، جب شان دیکھیں تو مقام محمود نظر آتا ہے، لیکن جب دوستی دیکھیں، جب ان کی محبت دیکھیں تو وہاں بلال حبشی نظر آتا ہے، صہیب رومی نظر آتا ہے، عمار یاسر نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، سب ایک ایک حرم کے نبی ہیں، یہ نبی الحرمین ہیں، امام القبلتین، سب ایک ایک قبلے کے امام ہیں، یہ امام القبلتین ہیں، وسیع۔ وہ کہتا ہے تمہیں ان سے کیا ملتا ہے؟ تو اتنا ان کے تذکار کرتا ہے، ہمہ وقت ان کا دیوانہ بن کے، ان کا فرزانہ بن کے انہی کی باتیں کرتا ہے، انہی کے گیت گاتا ہے، انہی کے شمائل، انہی کے خصائص بیان کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، وسیلتنا فی الدارین، میرا اور ان کا جو تعلق ہے وہ دارین کا وسیلہ ہے، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، وہ عرش والے رب کے محبوب ہیں۔ اب جب خدا کے محبوب ہیں تو ساری خدائی کے محبوب ہیں، محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔ کہتے ہیں بتا ان کی اولاد میں کون ہے؟ یہ بھی بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کہ اولاد کیسی ہے، اولاد میں کون ہے؟ تو قربان جاؤں، اس نے حد کر دی، اور الحسین منی و انا من الحسین کے مصداق جملے اس عاشق نے عطا فرمائے۔ کہتا ہے جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کے نور میں سے وہ نور ہے، نور من نور اللہ۔ اور آخر پہ وہ عاشق زار کہتا ہے میرے پیر بھائیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، میرے ساتھ مل جاؤ۔ کیسے مل جائیں؟ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، حضرت چلے معراج کو، بلغ العلا بکمالہ، اندھیر سے چانن ہوا، کشف الدجی بجمالہ، اوصاف ان کے سب بلے، حسنت جمیع خصالہ، خود خدا نے یوں کہا صلو علیہ وآلہ، اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد کر دی، اور پھر اس میں سے
کیا ہمیں عقیدہ ملتا ہے؟ یہ خصائص و شمائل جو درود تاج میں شامل ہیں ان میں عقیدہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، کن کن شمائل کی ہم گنتی کریں، کن کن خصائص کی ہم گنتی کریں؟ آئیے کہ جن کے شمائل کی حد یہ ہے، جن کے کمالات کی حد یہ ہے کہ عرش والے بھی فرشتے 70,000 صبح 70,000 شام آج بھی اور قیامت تک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، صرف غرض یہ لے کر آتے ہیں کہ روضہ رسول کی حاضری کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہی اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اگر تم ظلمت کی گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکے ہو تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے آؤ۔ یا اللہ کریں کیا؟ مجھ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو، گناہوں کی مغفرت چاہو۔ اے اللہ قاضی الحاجات، مسبب الاسباب، رافع الدرجات، دافع البلیات، اگر گناہوں سے مغفرت چاہنا ہی مقصود ہے تو کہیں بھی چاہی جا سکتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آنا کیوں ضروری ہے؟ تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تاکہ میرا رسول تمہاری سفارش فرما دے، میرا رسول فرما دے تمہاری سفارش، تو میں تمہیں بخش لوں، اور پھر تم مجھے کیسا پاؤ گے؟ تواب الرحیمہ، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ناظرین کرام، یہ خصائص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، یہ شمائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، وہ مقام، وہ مراتب جو کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ مراتب، وہ مقامات، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ شان اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ محبت اسی کی کامل ہے، عبادت اسی کی کامل ہے، توحید اسی کی کامل ہے جو اپنا رشتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کر لیتا ہے اور اپنا قلبی و حبی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر لیتا ہے، مستحکم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خاتم الانبیاء سلام